اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پوئٹری سیکشن سے پوئم نمبر 10 یعنی لاسٹ پوئم فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس بائی پیبلو نیرودا، اس پوئم کو کل سے ہم نے اس پوئم کی شروعات کی ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے اس پوئم کی انٹروڈکشن پڑھی ہے۔ آج ہم اس پوئم کے کچھ لائنز، یہ ایک لمبی پوئم جس کی ٹوٹل 62 لائنز ہے اس پوئم کی، تو آج ہم لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 20، لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22 تک آج ہم اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی یہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پوئم کے انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ یہ جو پوئٹ ہے پیبلو نیرودا، یعنی جب وہ سفارتی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے اسپین گئی تھی، تو اسپین میں جو سول وار یعنی اس دوران چلی تھی، سول وار کے دوران جو خون خرابہ ہوا تھا، تو اس پوئم میں اسی خون خرابی کی منظرکشی کی گئی ہے اس پوئم میں۔ اور پہلی کچھ لائنز میں سب سے پہلے پوئٹ نے اس اسپین کی اس نیچرل بیوٹی کو، قدرتی حسن و جمال کو یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد اچانک جو وہاں پر جو سول وار کی وجہ سے جو خون خرابہ ہوا تھا، اس کے بعد اس کی اس پوئم میں شاعر نے یعنی پوئٹ نے منظرکشی کی ہے۔ تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو یعنی پوئٹری سیکشن پر یعنی چیپٹر نمبر 10 یعنی پوئم نمبر 10 یعنی ٹاپک پوئم کا نام ہے فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس، وہاں پر آپ اپنی ٹیکسٹ کو کھولیے، تو وہاں سے آپ لائن نمبر 1 سے یعنی لائن نمبر 1 سے آپ اس پوئم کو غور سے اس کی طرف توجہ رکھیے، اور اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ I lived in a cupboard. I lived in a cupboard, in married with bells, with clocks with trees. From there could be seen the dry face of castle, like a sea of leather. My house was named the house of flowers because everywhere geranium exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. Rahul, you agree, Raphael. Federico, you agree. Beneath the earth, you agree about my house with balconies where the lights of June dawned, flowers in your mouth. Brother, the building of roofs with a cold sun on which the weather vane tires, the fine fringed ivory of potatoes
tomatoes multiplied down to the sea. Tomatoes multiplied down to the sea. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ان لائنز کو. I lived in a quarter, in married with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of castle, like a sea of leather. My house was named the house of the flowers, because everywhere geranium exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. Rahul, you agree? You agree, Rafael? Federico, you agree? Beneath the earth, you agree about my house with balconies where the light of June downed flowers in your mouth. Brother, the build of roofs with a cold sun on which the weatherman tires the fine fringed ivory of tomatoes multiplied down to the sea. Means in these lines, poet says, or the poet gives a description of the place where he used to live in married. The capital of Spain, the capital of Spain, it was a charming place. It was a beautiful place with its church bells, big clocks, and lovely trees. It was a place from where one could see the dry face of castle that looked like a sea of leather. In other words, the dry plateau of castle, hummed with life and activity. The poet's house was named the house of flowers, because there were geranium flowers blooming everywhere. It was a beautiful house with dogs and little children, with little children frolicking everywhere. The poet recalls some of his friends who used to visit his house. They include poets like Rahul, Rafael, and Federico. They were all killed during the Civil War. Now they were lying dead under the earth. Recalling them, the poet says that they would agree with what he has said about his house. It was a house with balconies, where with the coming of June, flowers grew so high that they reached above the mouth of a person. The poet calls those dead friends his brothers. Referring to the roof of his house, the poet says that it looked marvelously beautiful in the light of the winter sun. There was a weatherman that looked tired, mowing all the time from the roof of his house. One could also see the rich crops of potatoes and tomatoes extending up to the sea. یعنی ان لائنز میں، یعنی لائن نمبر 1 to لائن نمبر 22، ان میں شاعر اس جگہ کا ذکر کرتا ہے جہاں وہ میڈرڈ میں رہا کرتا تھا، جو اسپین کا یعنی خلافہ ہے، یا جو اسپین کی راجدھانی ہے. یہ ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں گرجا گھروں کے گھنٹے، بڑے بڑے کلاک اور پیارے پیارے درخت دیکھنے کو ملتے تھے. I lived in a married
with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of castle. यानी वहाँ पर बड़े बड़े क्लॉक्स यानी गिरजा घरों के घंटे, बड़े बड़े क्लॉक और प्यारे प्यारे दरख्त ट्रीज दिखने को मिलते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ आदमी स्पेन का बड़ा मरकज़ी हिस्सा जो एक बहुत बड़े पठार की शक्ल में है, यानी प्लेट्यू की शक्ल में है, जिसको कैस्टली यहाँ पर कहते हैं, कैस्टली का नज़ारा यानी वहाँ से देखने को मिलता है। जो चमड़े के एक समंदर यानी चमड़े के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समंदर जैसा दिखाई देता है। इट मीन्स लाइक ए सी ऑफ लेदर, यानी जो कि यानी चमड़े के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समंदर जैसा दिखाई देता है। शायर का घर फूलों वाला घर कहा जाने लगा था, यानी my house was named the house of the flowers because everywhere geranium exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. शायर का घर फूलों वाला घर कहा जाने लगा था क्योंकि वहाँ यूरेनियम के फूल हर जगह खिले हुए मिलते थे। ये एक खूबसूरत मकान था, ब्यूटीफुल हाउस, जहाँ हर जगह और हर वक्त कुत्ते और बच्चे मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। विद ए ब्यूटीफुल हाउस विद डॉग्स एंड लिटिल चिल्ड्रन, यानी वहाँ पर यानी कुत्ते और छोटे बच्चे यानी मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। राहुल यू एग्री राफेल, फेडरिको यू एग्री बीन एट द अर्थ। शायर अपने कुछ दोस्तों को यहाँ याद करता है जो उससे मिलने उसके घर आया करते थे। उनमें राहुल, राफेल और फेडरिको जैसे अजीम शायर शामिल थे। वो सभी खाना जंगी के दौरान मारे गए थे। बीन एट द अर्थ, you agree about my house with balconies where the light of June downed flowers in your mouth. यानी अब वो सभी खाना जंगी के दौरान यानी वो उसके दोस्त जो थे यानी वो मारे गए थे। अब वो ज़मीन के नीचे मरे पड़े थे। उन्हें याद करते हुए शायर कहता है कि अपने घर के बारे में जो बातें इसने कही हैं इनसे वो भी रजामंद होंगे। ये एक छज्जों वाला घर था जहाँ जून महीने के आने के साथ फूलों के पौधे इतने ऊंचे उग जाते थे कि वो किसी आदमी के मुंह तक पहुंचने लगते थे। यानी the light of the June downed flowers in your mouth. Brother, the build of roofs with a cold sun on which the weatherman tears the fine fringed ivory of tomatoes multiplied down to the sea. शायर अपने उन मरहूम दोस्तों को अपने भाई कहता है, ब्रदर्स, अपने मकान की छत का जिक्र करते हुए रूफ ऑफ द हाउस उसका जिक्र करता है। यहाँ पर शायर कहता है कि सर्द मौसम ने कोल्ड वेदर के दौरान सूरज की रोशनी में ये अनोखा खूबसूरत मंजर पेश करता है। वहाँ एक हवा का रुख दिखाने वाला आला लगा था, मीन्स वेदरमैन, यानी हवा का रुख दिखाने वाला एक आला यानी उसकी छत पर लगा था जो हर वक्त हिलते रहने की वजह से थका हुआ सा लगता था। शायर के घर की छत पर से समंदर किनारे तक फैली हुई आलू और टमाटर की भरपूर फसलें भी दिखाई जा सकती हैं। यानी मीन्स द फाइन फ्रिज्ड आइवरी ऑफ पोटैटोज, यानी वे आलुओं और टमाटोज और मल्टीप्लाई डाउन टू द सी, यानी ये फसलें यानी टमाटर शायर के घर की छत के ऊपर से इन चीज़ों को फैलते हुए यानी टमाटर और आलू की भरपूर फसलें भी दिखी जा सकती हैं यानी दिखाई जा सकती है।
تو یہ تھی ان لائنز کی، یعنی لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22 تک کی یعنی اس کی ایکسپلینیشن. تو امید ہے کہ آپ کو ان لائنز کی یہ ایکسپلینیشن اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. یعنی ان لائنز میں شاعر یعنی اپنے اس جگہ کا یہاں پر منظر کشی کرتا ہے جہاں پر وہ رہا کرتا تھا میرڈ میں. تو اس پورے منظر کو ان لائنز میں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہاں کس طرح کا ماحول تھا اس وقت، یعنی اسپین میں، جب وہ اپنی اس سفارتی ڈیوٹی کے لیے وہاں گیا تھا. تو اب ان لائنز میں سے یہاں پر کچھ ورڈس یا کچھ ایکسپریشنز جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی میں میننگ پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. میرڈ یعنی یہ اسپین کا دارالخلافہ ہے جہاں پر یہ شاعر رہا کرتا تھا، یعنی میرڈ شہر میں. تو کوارٹر مینز کسی شہر کا ایک حصہ یا بلاک، یعنی اس شہر کے کسی حصے میں یا بلاک میں وہ رہا کرتا تھا. کیسٹلی مینز اسپین کا مرکزی حصہ. دا ڈرائی فیس آف کیسٹلی مینز اسپین کا پٹھاری حصہ، یعنی دا پلیٹو ریجن آف اسپین، دا ڈرائی فیس آف کیسٹلی. لیدر مینز یہاں اس کا مطلب نارنگی رنگ کے ایک لمبی دم والے پرندے سے ہیں جسے لیدر یا اورینج بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں پر ہم نے اس میں پڑھا ہے اس کا کہ یعنی لوگوں کا سمندر سا وہاں پر اس کو نظارہ دکھائی دینے کو ملتا تھا. تو جرینیم یعنی ایک پودا، یہ ایک پھوردار اور گچھوں والا پودا ہے جرینیم. ایکسپلوڈڈ مینز بھرپور کھلے ہوئے تھے. فرنزڈ آئیوری آف پوٹیٹوز مینز ہاتھی دانت کے جیسے رنگ والے آلووں کی بھرپور فصل. تو یہ تھی کچھ ورڈس، کچھ ایکسپریشنز جو ان لائنز میں ہم نے پڑھی ہیں ان کی میننگ. تو آج کے کلاس کو ہم بس یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن کل آگے لائن نمبر 23 سے ہم آگے اس پوئم کو کنٹینیو کرتے ہیں کل کے کلاس میں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.